بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ پارہ 23 سورہ صاد رکوع 5 آیت نمبر 65 تا 70۔ آیت مذکورہ میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسلی بھی ہے کہ ان کفار منافقین مشرکین کی بیہودہ باتوں پر آپ پریشان نہ ہوں، صبر کیجئے۔ قل انما انت منذر، آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ توحید، رسالت، بعث بعد الموت کی تکذیب اور انکار کے حوالے سے تمہارا نقصان ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ افضل الرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نبی برحق ہے، نبی آخر الزمان خاتم النبیین ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لیے رہبر و رہنما، رسول و پیغمبر، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح توحید اور عقیدہ توحید بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک، کوئی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالی زبردست ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ توحید کو ایک درجے میں مانتے ہیں، لیکن رسالت کے حوالے سے یہ بدبخت لوگ بالکل انکار کرتے ہیں، منکر ہے۔ اور اس رسالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مزید تحقیق کے لیے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید اور احکام شریعت کی تعلیم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایک عظیم الشان مضمون ہے یہ مضمون توحید، جس کی تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے اعتقاد کے بغیر یا عقیدہ توحید کے عقیدہ رکھنے کے بغیر حقیقی سعادت کا حصول وہ ناممکن ہے۔ بنیاد ہے اعمال صالحہ کی توحید۔ اور آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ اس بات رسالت کے حوالے سے ایک کامل و مکمل دلیل و حجت ہے۔ فرمایا کہ مجھ کو عالم بالا کے کچھ بھی خبر نہیں، جبکہ یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ میرے رسالت کی واضح دلیل ہے کہ میں تم سے عالم بالا کی ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو وحی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی، اور مجھے وحی ہی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں جو ہے معلوم ہوئی ہے۔ اور باتوں سے مراد بے موقع ایک تو وہ گفتگو ہے جو تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالی اور فرشتوں کے مابین ہو چکی تھی، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے اور مختلف صورتوں میں، کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا رب العالمین، آپ زمین میں ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں، ایسے انسان پیدا کرتے ہیں جو وہاں پر فساد پھیلائے، خونریزی کرے، حقوق اللہ پائمال کرے، حقوق العباد پائمال کرے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھے کہ اس گفتگو کو یہاں اختصام کے لفظ سے تعبیر فرمائے، جس کا معنی واضح ہے: جھگڑا، بحث، مباحثہ، مناظرہ، مکالمہ۔ حالانکہ واقع یہ تھا کہ
فرشتوں کا جو سوال تھا، یہ سوال کوئی اعتراض، بحث، مباحثہ، مناظرہ کی اساس پر نہیں تھا، محض تخلیق آدم کی حکمت معلوم کرنا مقصود تھی۔ لیکن سوال و جواب کے ظاہری طور پر صورت بن گئی، کیفیت بن گئی مناظرہ کی، بحث و مباحثہ کی، اس لیے اختصام کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کوئی سوال کرے تو بعض اوقات بڑا آدمی اس کا ذکر کرتے ہوئے ازراہ تفنن سوال و جواب کو جھگڑے سے تعبیر فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، اور پیغمبر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو وہ وحی کے متبع ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار۔ فرمایا قل انما انا منذر، کہہ دیجئے کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی اور معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد، جو ایک ہے، یکتا ہے، القہار، غالب ہے، بڑا غالب ہے، رب السماوات، پروردگار ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، العزیز، بڑا غالب ہے، الغفار، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ہے وہ نبأ عظیم، وہ قیامت ایک خبر ہے اور بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ موردون، تم لوگ اس سے منہ موڑتے ہو، اعراض کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو۔ ما کان لی من علم، نہیں تھا مجھے کوئی علم، بالملأ الاعلی، بالملأ الاعلی، سردار فرشتوں کے متعلق، اعلیٰ فرشتوں کے متعلق، اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے، ان یوحیٰ، نہیں وحی کی جاتی، الیہ، میری طرف، الا، مگر، انما انا، مگر یہ کہ میں تو صرف، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کلم کلا، میں تو واضح طور پر اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ کی رشد و ہدایت کی، صلاح فلاح کی فکر کرتا ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، برحمتک